الحمد لله الغفار الستار، والصلاة والسلام على حبيبه المختار، نور الأنوار، قرة الصدور الأبرار، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار، والذين اتبعوهم من الأحرار إلى يوم الدين والقرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. الله يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللہ عز و جل کی بے شمار حمد و شکر کہ رمضان شریف کا مہینہ بخیر و سلامت سر انجام پذیر ہوا، اور آج مسلمانوں کے لیے عید اور خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تراویح قبول فرمائے، صدقات و خیرات قبول فرمائے، معتکفین کے اعتکاف قبول فرمائے، جنہوں نے دوسری عبادتیں کیں سب کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ آج کا دن ہماری خطاؤں کی بخشش و مغفرت کا دن بنائے۔ قیامت کے دن اپنے پیاروں کے صدقے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس عنایت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، دو باتیں ہیں: ایمان ہو، رب پر یقین ہو کہ بے شک اللہ ہے۔ ایمان کے بغیر عمل فائدہ نہیں دیتا۔ ان الذین آمنوا، پہلا جملہ یہ ہے، ایمان لائے۔ وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد اچھے عمل کرے۔ ایمان تو ہے آپ کے دل میں، پر اچھے عمل بھی تو کر۔ نماز اچھا عمل ہے، روزہ اچھا عمل ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرنا اچھا عمل ہے، بیوی بچوں کو خوش رکھنا اچھا عمل ہے، اللہ کے بندوں پر رحم کرنا، شفقت کرنا، درگزر کرنا، معاف کرنا، پیار کرنا اچھا عمل ہے۔ اللہ کا حق بھی پورا کرے، اللہ کے بندوں کا حق بھی پورا کرے، یہ ہے اچھا عمل۔ مسلمان دن رات یہی کوشش کرتا ہے، اللہ کو بھی راضی کرو، اللہ کے بندوں کو بھی راضی کرو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات،
جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ ان کا انعام کیا ہے؟ اس آیت شریف میں انعام کا بیان ہے۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں۔ ویسے تو طبقے 8 ہیں بڑے بڑے، پھر ہر طبقے میں کئی درجے ہیں۔ حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا جنت کے 100 درجے، ہر درجہ اتنا بلند ہے جتنا زمین آسمان میں فرق ہے، اتنا ہر درجہ ایک دوسرے سے دور ہے، ایک ایک درجہ اتنا بلند ہے۔ اور سب درجوں سے اعلیٰ درجہ اوپر والا، اس کا نام ہے فردوس۔ فردوس کے پھر بہت سے عجیب و غریب باغات ہیں، اس کے اندر محل ہیں۔ فردوس سے پھر نہریں چلتی ہیں، جو بڑی بہترین نہریں ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، صاف پانی کی نہریں، خصوصی شراب و شربت کی نہریں۔ یہ نہریں فردوس کی جڑ سے نکلتی ہیں۔ فردوس کے اوپر اللہ عز و جل کا عرش ہے، عرش عظیم۔ اللہ کے بالکل قریب جو محل ہے فردوس ہے۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں میں یہ 2 نشانیاں ہوں، ایمان اور عمل صالح، یقین ہے اور اللہ کے حق بھی پورے کرتا ہے بیچارہ، اور بندوں کے حق بھی پورے کرتا ہے، دن رات کوشش میں ہے۔ ان لوگوں کے لیے فردوس کے محلات ہیں، جنت کے فردوس والے باغات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ اب یہ لوگ اللہ کے دربار میں آئے، یہ مہمان بنے، اللہ میزبان بنا۔ قرآن نے لفظ نزلہ کہا، نزلہ کا معنی ہے مہمانی۔ یہ لفظ کیوں کہا مہمانی؟ یوں کہتا اللہ ان کو جنت فردوس دے گا، ایمان عمل صالح والوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کرے گا، دے گا۔ یوں نہیں فرمایا، فرمایا ان کے لیے اللہ کے دربار میں مہمانی ہے، مہمانی۔ جنات الفردوس مہمانی۔ مہمانی کا لفظ اس لیے کہا کہ آدمی مہمان کا اکرام زیادہ کرتا ہے۔ مہمان کے لیے خود بیچارہ سادہ بستر رکھے گا تو جو اچھا بستر وہ مہمان کو دے گا، اچھا کھانا مہمان کو، اچھا برتن مہمان کو، اچھا کمرہ مہمان کو، اچھی چارپائی مہمان کو، وہ مہمان کا اچھی طرح اکرام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی بندہ تو میرا مہمان، میں ہوں میزبان، سب سے اچھی چیز تجھے دوں گا، تو نے دنیا میں عمل صالح کیا۔ اب کون روزہ رکھ سکتا ہے باپ؟ نفس چیختا ہے، نفس کہتا ہے بس کھاؤں پیوں، بھوکا ہوں گا کمزور ہو جاؤں گا، بھوکا ہوں گا نفس کی خواہش پوری نہیں ہوگی، تو وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ جو آخرت کو مانتا ہے، جنت الفردوس کو مانتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ کہتا ہے روزے کا بدلہ ملے گا، تو اس جذبے میں وہ روزے کو دل سے رکھے گا۔ اے روزے دار تیرے لیے جنات الفردوس نزلہ ہیں، اللہ نے آپ کے لیے مہمانی کے طور پر جنات الفردوس تیار کر کے رکھے ہیں۔ ایک آدمی نوجوانی میں روزہ رکھتا رہا، ابھی بوڑھا ہو گیا بیچارہ، ابھی بیمار ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا، واقعی روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ اب معذور ہے۔ جوانی میں رکھتا تھا تو اس شخص کو بھی ثواب پورا ملے گا۔ یہ یوں نہ سمجھے کہ ابھی میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو شاید ابھی خدا تعالیٰ ناراض ہوگا یا میں اچھا کام نہیں کر رہا۔ اللہ کا بندہ جوانی میں رکھتا تھا، ابھی تو ہو گیا معذور، ابھی تو ہے مجبور، ابھی تو ہے بیمار، تیرے دل میں روزہ ہے، اگر صحت ہوتی تو روزہ رکھتا۔ ابھی اتنا ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر توفیق دی ہے تو ایک روزے کے بدلے میں آپ فدیہ دیں، جتنے روزے نہیں رکھے اتنا فدیہ۔ ہمارے اس دیہاتی علاقہ میں 150 روپیہ ایک روزے کا بدلہ ہے، 150 روپیہ مانا 150 روپیہ ایک روزے کا بدلہ ہے۔ ایک روزہ رکھ یا 150 روپیہ اس کے بدلے میں دے، بس 150 دے گا گویا آپ نے روزہ رکھ لیا۔
ایک آدمی کہتا ہے سی ابھی میں اتنا بوڑھا ہوں، بیٹے بیچارے بیوی بچے والے ہو گئے، وہ بھی مجھے نہیں دیتے، میں کام کر نہیں سکتا، غریب آدمی ہے، 150 بھی میرے پاس نہیں ہے۔ اب 30 دن ہے تو 30 دن کے ہوں گے 4,500 روپے، ایک 100 تو 30 دن کے 3,000 ہو گئے، پھر 1.5 اس میں اور ملا آدھا تو 4,500، پورے مہینے کا فدیہ بنتا ہے 4,500۔ صحیح میرے پاس تو 4,500 نہیں ہے، اور بچوں سے بھی مانگ نہیں سکتا، ان کے پاس بھی نہیں ہے، مانگو بھی تو نہیں دیں گے، میرے پاس نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، ہے کچھ نہیں۔ میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں، اللہ آپ کے دل کو تو جانتا ہے، اللہ آپ کے حال کو جانتا ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو حکم یہ ہے آپ دیں، چونکہ قرآن نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جو لوگ روزہ کی طاقت نہیں رکھتے وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اللہ نے یہ حکم فرمایا، طاقت نہیں رکھتے تو فدیہ دیں۔ میں آپ کو اٹکل بتاتا ہوں، آپ ایک کام کریں، آپ کے پاس کبھی کوئی مہمان آئے گا، سال میں جب بھی آئے، مہمان کو آپ صبح شام کھانا کھلائیں گے نا، یہ آپ کے ایک دن کا فدیہ ہو گیا۔ آپ نیت کریں یہ جو روٹی اس کو کھلا رہا ہوں نا مہمان کو، آج مہمان میرے پاس آیا ہے، ایک ٹائم کھائے، 2 ٹائم کھلانا ہے مہمان کو، صبح شام کو آپ ایک کرو، اگر صبح کھایا تو پھر کسی ٹائم دوبارہ آئے گا، پھر اس کو دوبارہ ایک ٹائم کھلاؤ، تو 2 ٹائم کو آپ ایک ٹائم سمجھنا، ایک دن سمجھو، ایک مہمان کو 2 ٹائم کھلاؤ، صبح شام کھلاؤ بھی ایک دن ہوا، یا 2 صبح کھلاؤ پھر بھی ایک دن ہو گیا۔ تو پھر شاید کبھی آپ کے پاس 2 مہمان آئیں، 2 مہمان آپ اس کو کھانا کھلائیں گے نا صبح شام، تو یہ 2 دن آپ کے تو یہ ہو گئے۔ پھر کبھی آپ کے پاس ایک مہمان اور آئے گا، سال میں شاید 30 مہمان آپ کے پاس آئیں گے، اگر سال میں 30 مہمان کو تھوڑا تھوڑا جو کھانا کھلائے گا تو یہ 30 دن آپ کے ہو گئے، آپ کا فدیہ ہو گیا۔ میں آپ کو ایک دوسرا اٹکل میں نے آپ کو سمجھایا، اگر آپ کے گھر میں آپ کی ساس آئے، آپ کی ساس مانا بیوی کی امی آئے، تو وہ بیچاری آپ کے گھر میں آئی، مسکین ہے، آپ اس کو بھی تو روٹی کھلائیں گے۔ آپ کی ساس آپ کے گھر آئی، آپ اس کو روٹی کھلائیں گے، اس کو بھی شمار کرو اسی فدیے میں۔ آپ کی کبھی بہن چکر پر آپ کے گھر آئے، بہن کبھی آ کر 3 دن یہاں رہتی ہے، اس 3 دن کو بھی شمار کرو۔ تو بہن کو فدیہ دینا جائز ہے، ساس کو فدیہ دینا جائز ہے، بہن کو فدیہ دینا جائز ہے۔ چلو آپ کی بھائی بیوی کے ساتھ آ گئی، بھائی بھی گھر میں، اس کی بیوی بھی گھر میں، تو یہ 2 دن شمار کرو اس کو، بیوی جدا ہے، بھاجی کو دینا جائز ہے۔ بھائی کی بیوی کو کہتے ہیں سندھی میں بھاجی، اردو میں بھابھی، بھابھی کو فدیہ دے سکتے ہیں اور بھائی کو بھی فدیہ دے سکتے ہیں۔ تو بھائی کو جو آپ نے روٹی کھلائی 2 ٹائم، یہ بھی ایک دن ہو گیا، اور بھابھی کو روٹی کھلائی 2 ٹائم، یہ بھی ہو گیا۔ تو اس طرح آسانی سے بے تکلف آپ کے 30 دن کا فدیہ ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں صحیح اتنا بھی نہیں ہو سکتا، اب کون بھابھیوں کو شمار کرے، کون ساس کو؟ اگر آپ کو دین کا شوق ہے تو شمار تو کریں گے۔ میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں، کتنا آپ کے لیے آسان طریقہ ہے۔ اتنا بھی آپ نہیں کر سکتے اور آپ کے پاس زیادہ توفیق نہیں، تو کبھی آپ کے پاس 200 تو ہوں گے، سارے میں 200 تو ہوں گے۔ اللہ کے دربار میں عرض کرو، اللہ سے میرے پاس 4,500 تو نہیں، یہ 200 ہیں، یہ میں مسجد کے امام کو دے رہا ہوں، بس تو قبول کرنے والا ہے، یہ 200 دے دیا، زیادہ توفیق ہوگی تو دوں گا، ابھی تو ہے نہیں، رب تو جانتا ہے۔ پھر تو درود پڑھتا رہا نبی پر، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ یہ نبی پر درود پڑھتا ہوں، میرے پاس درود تو ہے، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، تو جتنا تھا میں نے 200 دے دیا ہے، مجھے امید ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزے داروں میں شمار کرے گا۔ وہ تو جانتا ہے تیرے حال کو، تو جان بوجھ کر تو نہیں کرتا۔ تیرے پاس تھے تو 4,500 دیے، تیرے پاس نہیں تو روٹی مہمانوں کو آپ نے کھلائی، مہمان نہیں آئے یا وہ بھی آپ کو توفیق نہیں ہوئی مہمانوں کی، تو پھر آپ نے 200 تو دیے اللہ کی راہ میں، جتنا تھا نیت یہ تھی اللہ تعالیٰ اگر کبھی ہوگا تو دوں گا، ہوا تو نہیں، میں تیرے محبوب پر درود تو پڑھتا رہا۔ سبحان اللہ۔
جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے قیامت کے دن فردوس کے باغات ان کے لیے مہمانی ہیں۔ اللہ کی طرف سے مہمان، آپ اللہ کے مہمان بنیں گے، رب آپ کو کھلائے گا، گھر بھی اچھا دے گا، کھانا بھی اچھا دے گا، باغیچہ بھی اچھا دے گا۔ جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنا بہترین مہمان نوازی کرے گا۔ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے مہمان نوازی کو تو سمجھے گا بھی نہیں کیسی مہمان نوازی ہوگی۔ اللہ سبحان اللہ۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس جنات میں۔ سبحان اللہ، وہاں موت نہیں، جنت میں جو جائے پھر موت نہیں ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، ان باغات سے وہ پھرنا نہیں چاہیں گے۔ اتنا خوش ہیں کہ دنیا میں کبھی کبھی آدمی کا دل سیر ہوتا ہے، کہتا ہے یہ گھر نہیں ابھی وہ گھر، یہ کھانا نہیں ابھی وہ کھانا۔ وہاں اتنا مزہ آئے گا، اتنی خوشی ہوگی، اتنی راحت ملے گی، دل نہیں چاہے گا یہاں سے نکلوں۔ لا یبغون عنہا حولا، پھرنا نہیں چاہیں گے، تبدیل ہونا نہیں چاہیں گے، اتنا پیارا گھر ان کو ملے گا۔ اللہ کا شکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والوں کے لیے جنات الفردوس بنا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کو کسی آدمی پر غصہ آیا، اس نے اس کو ستایا، بے عزتی کی، دکھ دیا، اس کو آیا غصہ۔ غصہ جاری کرنے کی اس کو طاقت بھی ہے، اتنی طاقت ہے جو اس کو مارے یا اس کو گالی دے یا اس کو بے عزت کرے، کر سکتا ہے، مگر پھر کہتا ہے یار جو اللہ کے بندوں کو بخشتا ہے اللہ اس کو بخشتا ہے، اللہ تیرا بندہ ہے، بس مجھے دکھ دیا۔ نبیوں نے تکلیفیں برداشت کی، صبر کیا، میں بھی تکلیف برداشت کرتا ہوں اور صبر کرتا ہوں، بس کچھ جواب نہیں دیا، نہ اس کو مارا، نہ اس کو جیل کیا، نہ اس کو بے عزت کی، نہ اس کو گالی دی، نہ کچھ کہا، درگزر کیا، بخش دیا۔ من کظم غیظا وہو یقدر علی ان ینفذہ، کظم غیظا وہو یقدر علی ان ینفذہ، غصہ پی لے، غصے کو ختم کرے، حالانکہ غصہ جاری کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، پھر بھی غصہ پی لیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو بلائے گا، اے فلاں بندہ ادھر آئے گا، مخلوق کھڑی ہے، رؤوس الملائک، رؤوس الخلائق، دنیا کی مخلوق موجود ہے۔ دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، بندہ تجھے یاد ہے فلاں وقت فلاں آدمی نے تجھے دکھ دیا، تجھے ایذا دی، تجھے برا بھلا کہا، تیری بے عزتی کی، تو نے میری وجہ سے درگزر کیا، اس کو بخش دیا، یاد ہے اللہ، یاد ہے تیرا فضل اور تیری عطا سے، تیری رحمت سے میں نے بخش دیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرے بندے کو بخشا، میں نے تجھے بخش دیا، تو نے یہ عمل اتنا اچھا عمل کیا، میں نے وعدہ کیا ہے نا جو اچھا عمل کرے گا اس کے لیے جنات الفردوس ہے۔ یہ حوریں دیکھ لو، حوریں سبحان اللہ، حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، یہ ہمارے نبی کی باتیں ہیں، میں آپ کو رسول اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں، قرآن اور حدیث۔ حوروں کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندہ تو نے اپنے نفس کو پائمال کیا، اپنی خواہشات کو توڑا، غصے کو پی لیا، اب حوروں کو دیکھ لے، جو حور آپ کو پسند آئے اس کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جا، بس جتنی بیوی دل چاہے اور جو چاہے وہ چن چن کر اٹھا کر جنت میں داخل ہوگا۔ یخیرہ فی، اللہ اسے اختیار دے گا، اس بندے کو اختیار دے گا۔ ہمارے یہاں بے صبری، صبر تو ہے ہی نہیں۔ کچھ دن پہلے ایک آدمی نے فون کیا، صحیح ایک ہمارا آدمی ہے، کبھی کبھی نماز بھی پڑھاتا ہے، ہمیشہ نہیں کبھی کبھی پڑھاتا ہے،
اور اتنا ہم جھگڑتا ہے، تھوڑی بات پر غصہ کرتا ہے، تھوڑی بات پر لوگوں کو بے عزت کرتا ہے. ہمارا دل بھی نہیں چاہتا اس کے پیچھے نماز پڑھنا. اب ہم کریں کیا؟ صحیح اس کو آرام نہیں آتا، تھوڑا تو صبر کرے. آدمی باتیں کرتے کچھ تو برداشت، اس کو برداشت ہے نہیں. سبحان اللہ. اے انسان دیکھ، لوگ آپ کو برا سمجھ رہے ہیں، تیرے اندر برداشت نہیں ہے، تیرے اندر صبر نہیں. ہمارا تو حال یہ ہے، تھوڑی بات پر غصہ کیا، بیوی کو طلاق طلاق طلاق. مولوی صاحب اب مسئلہ بتا، خدا کا بندہ کچھ برداشت تو کر. بیوی ہے بیچاری، تھوڑی بات پر غصہ، طلاق طلاق طلاق. کبھی 10 طلاقیں، کبھی 100 طلاقیں. پھر مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھے گا. اللہ نے، اسلام نے عورتوں کے لیے بھی تو حق بنائے ہیں. 3 طلاقیں دیں تو اب بیوی آپ سے مغلظ ہوگی، اب تیری بیوی بن بھی نہیں سکے گی. کیوں 3 طلاقیں دیں؟ زیادہ سے سمجھاؤ، کبھی کچھ اور لفظ استعمال کرو، نہ غصے میں طلاق. پھر پشیمان ہے. اللہ کا بندہ کچھ برداشت بھی تو سیکھے، کچھ صبر بھی تو سیکھ. اسلام نے ہمیں صبر کا سبق دیا، رمضان نے ہمیں صبر کا سبق دیا، روزوں نے ہمیں صبر کا سبق دیا. یہ مہینہ صبر کا ہے، غم خواری کا ہے، معاف کرنے کا ہے، لوگوں کو کھلانے کا ہے، لوگوں کو دینے کا ہے. دینا سیکھ، کھلانا کچھ سیکھ، کچھ پیار کرنا سیکھ، معاف کرنا سیکھ، درگزر کرنا سیکھ، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ، لوگوں سے پیار کرنا سیکھ، پھر جنت میں جانا سیکھ. اللہ عز و جل ہمیں دین اسلام سیکھنے کی توفیق نصیب. قیامت تک اچھے علماء آئیں گے، قرآن و سنت کے پہچاننے والے، پھر عمل کرنے والے بھی ہوں گے. نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، اچھے علماء، کامل پیر تلاش کریں، عالم ہو، باعمل ہو، پرہیزگار، اسلام جاننے والا، عمل کرنے والا، سکھانے والا. ایسا کوئی پیر تلاش کریں. اس پیر کا مرید بن. ہاں سے پیر تقریر کرتا نہیں، پیر اسلام جانتا نہیں یا اسلام سکھاتا نہیں، یہ پیر ہے بابا. عجب ہے تیرا. پیر کا مقصد ہے دین سکھانا. پیر کا مقصد ہے اسلام کے کام سکھانا. پیر کا مقصد ہے قرآن حدیث سکھانا، نبوی ماحول سکھانا. نہیں سمجھتا نہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایسا پیر لے، ایسے پیر کی بیعت کر جو پیر آپ کو جنت پہنچائے، جو پیر آپ کو اچھے کام سکھائے، جو پیر آپ کو قرآن و سنت کے موافق بنائے. ایسے پیر کی بیعت کرنا آپ پر لازم ہے، واجب ہے. ایسے پیر کی صحبت میں قیامت تک اچھے علماء، اچھے اولیاء آئیں گے، آپ کی رہبری کریں گے. ان کی صحبت کو غنیمت سمجھ. الحمدللہ ہمارے ہاں مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، ماہانہ اجتماع بھی ہوتا ہے، سالانہ اجتماع بھی ہوتا ہے. محلے والے، اردا گرد والے لوگوں پر لازم ہے کہ ایسی اچھی مرکز، دین کی درسگاہ، دین کے مرکز، سینٹر کی خدمت کریں. یہاں ماہانہ اجتماع میں شرکت کریں، زبانی اچھے لفظ استعمال کریں، جانی مالی مدد کریں، تاکہ اسلام کی تقویت ہو اور قیامت کے دن یہ اسلام کے مدد کے حقدار بن جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، پاکستان پر رحمت نازل کرے، تمام اسلامی ممالک کی حفاظت کرے، ہمیں دین دنیا کی برکات سے بہرور کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.